وہ خلیے، وہ کٹاڑو، وہ سیلز، وہ برے سیلز جو اس کے بدن سے جدا ہو کر کے گرے ہیں دوبارہ سے اس کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کو اگرچہ وہ سیلز بستر پر نظر نہ آتے ہوں لیکن وہ سیلز ہوتے ضرور ہیں۔ اس کا علاج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بستر کو جھاڑ دیا جائے، وہ بیڈ سیلز، وہ کٹاڑو آٹومیٹکلی بستر سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب میڈیکل سائنس کا طالب علم آقا کریم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اس میٹابولزم کو پڑھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے پھیلائے ہوئے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یقین جانے ہم سب کے لیے، ہم نے پڑھا نہیں، ہمارے گھروں میں کتاب بھی نہیں ہوتی ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے شفا بحقوق المصطفیٰ۔ یہ کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے۔ آقا کریم کی سیرت پر یہ کتاب ہے۔ علماء نے لکھا کہ جس گھر کے اندر شفا شریف ہوتی ہے وہ گھر بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بتائیں کہ بندے نے ابھی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، صرف سیرت کا کنٹینٹ مواد گھر میں اگر ہو تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ مجھے بتائیں جس مسلمان نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لیا ہوگا اس کی زندگی کتنی بیماریوں سے شفا پا چکی ہوگی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں آقا کریم کی سیرت کو خود بھی پڑھیں اور گھر گھر تک بچوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ذات ہے کہ جن کی زندگی کا، جن کی لائف کا ہر اسپیکٹ، ہر آقا کریم کی زندگی کا گوشہ وہ ہے جو انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ بلکہ ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں، ہمارے اسلاف جنہوں نے آقا کریم کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا، ان کو سنیں، ان کے احوال سنیں تو معلوم ہوگا کہ آقا کریم کی زندگی سے کیسے کیسے جواہر لوٹ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بہرہ مند کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ پہنچے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بال غبار آلود ہیں، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں، بدن کانپ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے صبح سے شام ہو چکی ہے، میں پانی بیچتا ہوں لیکن کسی نے میرا پانی خریدا نہیں ہے۔ مجھے بار بار اپنے بچوں کا تڑپنا یاد آ رہا ہے۔ آج جب خالی ہاتھ میں گھر جاؤں گا اور بچے میرے جھولے کو تلاشیں گے تو اس میں نہ پیسہ ہوگا، نہ آٹا ہوگا، نہ وہ چیزیں ہوں گی جس سے میں ان کی زندگی کو آسان کرنے کا سامان کر سکوں۔ وہ شخص کانپ رہا ہے، کانپتے کہہ رہا ہے کوئی وہ جو مجھ سے پانی خریدے۔ حضرت حسن بصری آگے بڑھتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد اسے پینے لگتے ہیں تو ایک مرید بول پڑتا ہے حضور آپ کا تو روزہ ہے، آپ کا پانی یہ ابھی نہیں پی سکتے، آپ کا پانی خریدنا یہ اسراف ہے، پانی آپ کو خریدنا نہیں چاہیے تھا۔ امام حسن بصری پانی پی لیتے ہیں اور پینے کے بعد جواب ارشاد فرماتے ہیں، یقین جانیے وہ جواب جو انہوں نے آقا کریم کی سیرت سے سمجھ کر کے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم کی سیرت میں یہ بات بھی سنی ہے، یہ بات بھی پڑھی ہے کہ ایک عمل ایسا ہے جو انسان کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ بندہ اگر اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتوں سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو ہو سکتا ہے یہ عمل اسے جنت کا مسافر بنا دے۔ میں نے آقا کریم کی سیرت میں یہ پڑھا ہے اور ساتھ میں نے ابو بکر کے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ قول بھی پڑھا ہے۔ ابو بکر نے جب آقا کی اس حدیث کو سنا تھا تو آپ رونے لگے، لوگوں نے پوچھا تھا جنت میں جانے کا آسان فارمولا ملا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو، لوگوں سے اچھی بات
کر لو جنت مل جائے گی، آپ کا رونا کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا آپ نے ابھی سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، اگر کسی کے دل کو جوڑ دے تو جنت مل سکتی ہے، اور کسی کے دل کو توڑ دے اپنی بد کلامی سے، اپنے برے انداز سے، تو اسی آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں رہتا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خدشہ، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ٹوٹ جانا اور میرے کسی عمل سے دل ٹوٹ گیا ہو اور یہ میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ حالانکہ یہ لوگ تو بابرکت ہستیاں ہیں، وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن رب کا خوف دیکھیں۔ امام حسن بصری فرمانے لگتے ہیں سنو، اگر میں پانی نہ خریدتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور میں اگر پانی پی کر کے روزہ توڑ دیتا ہوں تو اس روزے کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرے کسی مومن بھائی کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قضا کیسے کرتا؟ جنہوں نے اپنے سینوں میں بسایا ہے ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اب بتائیں ہم اور آپ کتنے دل توڑتے ہیں، ہم اور آپ کتنی غیبتیں کرتے ہیں، ہم اور آپ کتنے حسد کرتے ہیں۔ اسی مصطفیٰ کریم جس کا میلاد سننے آپ بیٹھے ہیں نا، اسی آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ جب غیبت کرتا ہے نا تو کل قیامت کے دن اس غیبت کرنے والی زبان کو جہنم میں گرم کی گئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اسی آقا کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا میلاد سننے ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، فرماتے ہیں جب بندہ بدنگاہی کرتا ہے، بدنگاہی کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اتنی میلی اور ناپاک ہو جاتی ہیں کہ ان آنکھوں میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ اب موبائل اسکرین پر فضولیات میں میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، فضولیات میں ڈراموں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کو کھونے والے نوجوانوں، سیریلز کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرنے والی فاطمہ کی کنیزوں، سنو اگر مصطفیٰ کریم نے فاطمہ کے بابا نے کل قیامت کے دن رخ پھیر لیا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے میری سیرت پر عمل نہ کیا، یہ تو وہ ہے کہ جس نے جانتے ہوئے بھی غیبتیں کی، چغلیاں کی، تو بتاؤ کیا ہوگا۔ اس لیے اے عاشقان رسول آج ضرورت ہے میلاد بھی پڑھیں لیکن ساتھ میں میلاد والے مصطفیٰ کی سیرت کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ اگر ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو ابھی آقا کریم کی سیرت کو پڑھیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ یہ بتائیں پیارے آقا کا گھر میں عمل کیا ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ عرض کر فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم جب گھر میں ہوتے نا تو اپنا کام خود کر لیا کرتے، بلکہ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے رب تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آقا کریم کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو آقا کریم کی سیرت کی اس کڑی کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور مائیں اور بہنیں بیٹھی یہ بھی سنیں، آقا کریم فرماتے ہیں جس کا شوہر اس حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے ناراض تھا تو رب تبارک و تعالی اس پر جنت کی خوشبو کو حرام فرما دیتا ہے۔ بہترین بیوی بننا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی خدمت کریں، اور کامیاب شوہر بننا چاہتے ہیں تو بیوی کو غلام نہ سمجھے بلکہ کبھی کبھی پانی خود بھی اٹھ کر کے دے دیا کریں، اس لیے کہ اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सुनने आए हैं ना, वो आका कि जिनकी सीरत बेमिसाल, जिनकी सूरत बेमिसाल, इनकी सूरत के बारे में बस आखिरी रिवायत बयान करके आपसे रुखसत होता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत मुसअब बिन उमैर। ये कहते हैं कि आका करीम ने मदीना हिजरत करने से पहले ही मुझे मदीना भेज दिया था। जब मैं मदीना पहुंचा और मैंने लोगों को आका करीम के बारे में बताया, बहुत सारे आका करीम के हुस्न के दीवाने वहां पैदा हो गए। तब मैं सबको बिठा करके आका करीम का जिक्र जमील सुनाता। जब मेरे आका का जिक्र जमील होता तो महफिल में बैठने वाले तमाम शुरका भीगी पलकों के साथ आका के तज़किरे को सुनते। मैं आका करीम की अदाओं को बयान कर रहा था। सहाबा इकराम की आंखों से मोतियों जैसे आंसू जारी थे। बयान करते करते हजरत अबू अब्दुर्रहमान उठ खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ मुसअब बिन उमैर, हमसे रहा नहीं जाता, कब वो दिन आएगा जब हम आका का दीदार करेंगे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान खड़े हो गए, रोने लगे। इतने में हजरत इब्ने मुसलमा खड़े हुए। खड़े होकर के उन्होंने अर्ज किया, ऐ मुसअब बिन उमैर, हमें आका करीम के रुखे ज़ैबा के बारे में बताओ, हमें आका करीम के प्यारे प्यारे चेहरे के बारे में बताओ। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं, बैठ जाओ। दोनों सहाबी बैठ जाते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर अपने आप को थोड़ा सा सेट करते हैं, तो जानू बैठते हैं। तो जानू बैठने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं और निगाहें झुका लेते हैं। निगाहें झुका करके, किसी लिखने वाले ने लिखा था, निगाहें झुका करके गोया के वो आका करीम का तसव्वुर कर रहे हैं। अब आप सोचे, क्या हमारी निगाहों में कभी आका का तसव्वुर आता है? हमारी आंखें बंद होती हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर थिरकने वाली तवाइफ औरतों के गंदे मनाजिर को देखकर होती है। कभी ऐसा भी हुआ हो कि रात का पहर हो और आंखें बंद हो रही हो और आंखों ही आंखों में ख्याल ही ख्याल में सोच रहे हो कि वो मदीने वाला कैसा होगा जिसकी कुंडल वाली जुल्फे हैं, जिसका चांद से ज्यादा हसीन और जमील चेहरा है। आंखें बंद करने के बाद हजरत मुसअब बिन उमैर फरमाते हैं, लोगों